السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 ذی الحجہ بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں اسلامی تاریخ پر مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری کے ہندوستان کے بلند پایہ عالم، داعیہ اللہ اور مجاہد تھے۔ آپ کی پیدائش 971 ہجری میں پنجاب کے علاقے سرہند میں ہوئی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن سے کی اور والد صاحب کی خدمت میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ 17 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے۔ شروع میں والد صاحب سے طریقہ چشتیہ میں بیعت کی، پھر طریقہ قادریہ بھی حاصل کیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہوئے اور خلافت عطا فرمائی۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ سنت و بدعت، شریعت، فلسفہ، تصوف اسلامی اور جوگ کے فرق کو واضح کیا۔ دین کی خاطر ان کو قید خانے کی مشقت بھی جھیلنا پڑی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین الہیہ کا فتنہ بالکل ختم کر دیا۔ آپ کی وفات 1034 ہجری میں 63 سال کی عمر میں ہوئے۔ اپنے وطن سرہند میں ہی مدفون ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی علمی، اصلاحی اور تجدیدی یادگار ان کے مکتوبات ہیں۔ آپ کے تجدیدی کام کی بنیاد پر آپ کو مجدد الافسانی کا لقب دیا گیا اور گھی میں ہو گئی تھی برکت۔ یہ فرماتی ہیں حضرت حمزہ بن عمر اسلمی فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے سفر میں گھی کی مشق کی ذمہ داری میری تھی۔ دوران سفر میں نے اس میں سے تھوڑا سا گھی نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور مشق میں دیکھا تو گھی بہت ہی کم بچا تھا۔ میں نے وہ مشق دھوپ میں رکھ دی اور میں سو گیا۔ اچانک میں نے گھی کے بہنے کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو گھی بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور مشق کا منہ پکڑ لیا۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اس کو چھوڑ دیتے تو پوری وادی گھی سے بہنے لگتی۔ اور ایک فرض کے بارے میں کہ وصیت پوری کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصے مذکور فرمائے ہیں اور بتایا کہ یہ سب ورثہ کے حصے کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو اس کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے میں سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ اولاد کو نمازی بنانے کی دعا، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑتے وقت پڑھی۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اے میرے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اذان سننے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے وہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کو روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک دوسرے پر مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں۔ اور آپ کے رب کی رحمت اس دنیاوی مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اس دن زمین اپنی سب باتیں بیان کر دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت کے متعلق اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا تھا۔ وہ کہے گی، اس نے ایسا اور ایسا عمل اور ایسے ایسے دن کیا تھا۔ اور ختنے کے فوائد کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک ختنہ بھی ہے۔ ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، حسد سے بچو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ میں مکمل ہوا۔